بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جی وکلا کا جو ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو وکلا ہیں انہوں نے لاہور میں جو ہے نا اس کا کنونشن تھا، ایک سارے وکلا جو ہے نا برادری مختلف ایسوسی ایشن سے جو ہے نا بار ایسوسی ایشن کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک کنونشن کیا اور اس میں جو ہے نا انہوں نے ایک قرارداد جو ہے نا وہ منظور کی، اور اس قرارداد کا جو متن تھا وہ یہی تھا جو کہ چیف جسٹس صاحب کے اور عدلیہ کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے، جو گورنمنٹ کی بھی پی ڈی ایم پروٹیکٹ سرکار بھی اس میں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ ڈویژن جو ہے وہ ججز کے اندر ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا ایک کنونشن کی، اور اس میں جو ہے نا عابد زبیری صاحب جو ہے صدر سپریم بار ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے ایک قرارداد منظور کروائی۔ اس میں متن یہ تھا، انہوں نے کہا جی کہ ادارے کے ساتھ حق پر کھڑے ہونے کا ٹائم ہے جی، اور وہ ہم نے اس کا فیصلہ کیا، ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو حق پہ ہوگا ہم پوری اپنی جو ہے فورس کے ساتھ، وکلا فورس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب کو بولا کہ اپنا ان ہاؤس جو آرڈر ہے اس کو بہتر کریں، مطلب جو آپ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں ان کی ترتیب سیٹ کریں، اس کا جو مسئلہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، تاکہ جو ہے نا ڈویژن جو ہے وہ باہر نہ جائے، اور اس کو زیادہ جو ایک مبینہ طور پہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے، بائسڈ ہے، اس چیز کو ختم کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا جی اگر فل کورٹ بنے گا تو پھر کورٹ میں اگر پھر فل بینچ بنے گا، 15 ممبر کا بینچ بنے گا جب بھی بنے گا، پھر یہ نہیں بنے گا کہ 4 کا بنے، 5 کا بنے، 7 کا بنا لے، 9 کا بنا لے، پھر 15 ممبرز کا فل بینچ بنے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت بھی کسی کو اجازت نہیں دیں گے، یہ چیز انہوں نے پہلے بات ان کی بتاتے، انہوں نے کہا جی عدلیہ کی طاقت ختم کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے اگر یہ جو اسمبلی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یا جو آ کے وکلا اور جو ہیں یہ ڈویژن ججز ڈال رہے ہیں، وہ ہم کسی صورت کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اس چیز کا انہوں نے ایک چیز انہوں نے بولی کہ جی ایک کنونشن میں انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جو انتخابات ہیں 90 دن کے اندر اندر کرواتے ہیں، اس کی منظوری جو ہے وکلا کنونشن میں دی گئی کہ یہ انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہوں گے، یعنی کہ چیف جسٹس کو اور 5 رکنی جو بینچ ہے اس کو جس طرف ڈائریکشن جاری ہے اس میں انہوں نے ساتھ دینے کا جو ہے یقین دہانی کرائی کہ آپ حق کا فیصلہ کریں، اور پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں۔ اب اس میں دیکھیں ایک چیز یہ یاد رکھیں، یہ جس طرح کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، 2-3 دن کی ہیئرنگ ہو گئی ہے، جس طرح پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، جس طرح اسمبلی میں کیا جا رہا ہے اور عدالتوں میں کیا جا رہا ہے، عدالتوں کے باہر جس طرح کے جو ہے نا تمام پارٹیز کے جو وزراء ہیں وہ آ کے بیان بازیاں کرنے لگے ہوئے، اس میں ایک چیز تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ کلیش تو کنفرم ہے، 100% کلیش ہے۔ اب اس کو جو ہے کافی دیر سے یہ چیز شروع ہو چکی ہے، اب ان کو ٹیکل کریں گے وکلا، اور بڑی زبردست بات مختلف وکلا کے فورم سے کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کو بنایا بھی کالے کوٹ نے تھا، بیرسٹر تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بچائیں گے بھی اب وکلا۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اب بڑی پازیٹو چل رہی ہیں، اب یہ لوگ کوئی عدلیہ میں جو ہے نا وہ چینجز لائیں نہ لائیں، اب وکلا جو ہیں وہ پازیٹو چینجز لائیں گے، اور اب ینگ وکلا آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے اور اپنے ادارے کو سپورٹ کرتے بھی نظر آئیں گے، تو ایک بڑا واضح چینج آنے لگا اس طرف۔ آپ دیکھتے جائیں کہ اب تماشا لگتا کہ، اور آپ نے ایک ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وکلا کو آنا پڑے گا، یہی پاکستان کی بہتری کی طرف اپنا کردار ادا کریں گے، اور جس تحریک میں کالا کوٹ گھس گیا ادھر کام چٹائی کر کے وہ صاف کر کے نکلے، میں پھر کالا رہا نہیں، کم کالا نہیں رہا، صرف کوٹ کالا رہا۔ تو یہ چیزیں جی، اس کے بعد ایک 2 خبریں اور ہیں جی۔ ایک جو کل شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کہا جی کہ خاتون کے متعلق ایسی بات کرتی عمران خان دے، توبہ ہم تو بول بھی نہیں سکتے، آپ ویسے بھی جب بھی بولتے ہیں، آپ کے کیا بھی بولیں، چلیں خیر، آپ جب بھی بولتے ہیں ویسے ہی فضول بولتے ہیں، تو یہ بھی بول ہی لیتے ہیں۔ اس کیس میں جو ہے نا خان صاحب کیونکہ نہیں پیش ہوئے، اس میں جو ہے ان کی ضمانت جو ہے نا وہ بیلیبل تھی، ان کی جو ضمانت تھی، اب جو ہے ان کو جو ہے نا اسی طرح 18 کو جو ہے نا نیکسٹ بلایا گیا، اپریل تک جو ہے نا حاضر ہونے کا ان کا جو ہے نا وہ آرڈر جاری ہو گیا۔ جس طرح پہلے ایک آپ کو پتا بھی چل رہا تھا زمان پارک میں جی، وہ جائیں گے، ان کو بیلٹ دیں گے، ان سے جو ہے نا وہ شورٹی کریں گے کہ جی آپ 18 کو پیش ہوں گے، اس کی جو ہے نا ایک وہ آرڈر آ گئے۔ پھر ایک جو ہے آج سب سے مین مزیداری کا کیس جو راجہ ریاض صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ اس میں جو ہے راجہ ریاض صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 6 اپریل کا ٹائم دیا گیا ہے کہ جی ان کی یہ جو انہوں نے اپیل یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، پارٹی بار ہیں، ان کے آرڈر کے بغیر بنے، تو اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس صاحب نے انہوں نے مانگ لیا جواب کہ 6 اپریل کو آئیں اور اس کا جواب دیں۔ اب بڑی مزیدار سچویشن چل رہی ہے، ادھر سے عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے اور ان کے خلاف جانا شروع ہوگی، ادھر سے یہ عدلیہ کے خلاف جانا شروع ہوئے۔ اب ہمیں بڑی امید ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کورٹ سے فیصلے آئیں گے، بڑے آئیں گے، اب جتنے پینڈنگ کیسز ہیں
وہ سارے اس حکومت کے خلاف آپ کو جاتے نظر آئیں گے. جو انہوں نے ناجائز کیے ہیں اس میں آپ کا جو ہے نا وہ الیکٹرانک مشین ہو, اس میں اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ہو, اس میں جو ہے نا وہ کسی قسم کے بھی جو ہے نا وہ چیزیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں, انہوں نے آ کے خراب کی ہیں, ختم کی ہیں, وہ دوبارہ آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. آج جی ایک اور مزیداری کا کیس آپ کو سنائیں جی. خواجہ سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق اور 5 اور ملزم, اس میں میرے خیال میں علیم خان صاحب بھی ہیں. اس کا جو کیس ہے وہ نیب نے واپس کر دیا ہے جی, کہ یہ اس کا جو کورٹ سے خارج کر دیا, کیونکہ نیب نے وہ واپس لے لیا جی, وہ کیس ہی واپس لے لیا, یہ کہہ کے کہ جو نئی ترامیم ہوئی ہیں اس کے حساب سے کیس نہیں بنتا. جبکہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب کل بلکہ فرما رہے تھے کہ جی جو ہم نے نیب ترامیم کی وہ ساری جو ہے نا نئے حساب سے ان میں جو کیسز ہیں واپس ہوئے, پرانی پہ ہوئی. آج اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ بھی جھوٹ ان کے منہ پہ دے کے مارا. یہ چیزیں جو ہے نا جی چلتی نظر آ رہی ہیں, اور اب دیکھتے جائیں. اب یہ ایک چیز اور آپ کو اس میں بتاتے جائیں, آپ کو بڑے یہ جو ہے نا خواجہ سعد رفیق کے اچھے بیان نظر آ رہے ہیں. آپ کو جو ہے نا وہ سائرہ بانو صاحبہ ایک جی ڈی اے کی جو ہے نا ان کے, اور بہت اچھی تقریر ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں. ان کی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. کچھ حکومت کے جو وفاق کے لوگ ہیں پارٹیز کے, یہ بڑے اچھے آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کے حق میں یہ زیادتی ہوگی, خاقان عباسی وغیرہ, یہ وہ سارے جتنے, یہ صرف آپ کو اس حق میں جاتے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں, یہ کروا دینے ہیں حکومت نے. پنجاب کے کروائیں, کے پی کے کروائیں, آگے جنرل الیکشن آ رہے ہیں. تو یہ نون لیگ کے خاص طور پر جو لوگ ہیں نا, یہ اپنی سیٹیں بیچارے کنفرم کرنے کے لیے نا اچھے اچھے بیان دینے شروع کر رہے ہیں کہ حالات کبھی بھی ادھر ہو جائے نا, کچھ 4 لوگوں سے ہمیں جو ہے نا ان کی ایک حوصلہ افزائی مل جائے, ہماری سیٹیں بچ جائیں. یہ اب آپ کو نون اور شین آپ کو بار بار کہتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہوگی. مریم صاحبہ خطاب کر رہی ہیں جی, وہی ان کے چاچو کی طرح تھوڑا سا ہی دیکھا گیا, وہ 4 جھوٹ ان کے سنے اور ہمت جواب دے گئی. وہ کھڑے ہو کے جلسے میں کہہ رہی ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی, وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں, لوگوں کی جان جو ہے نا خوف کے بت توڑ دو. خود کنٹینر میں اس نے کی جی, لوگوں کے بچے جو ہے نا باہر ہیں وہ خطرے میں ہیں, اور خود کنٹینر میں چھپا ہوا جی, وہاں سے کہہ رہا خوف کے بت توڑو. پھر جی وہ باہر نکلتا ہے تو وہ گھونگھٹ آ گیا. مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے. آپ کس دن اکیلی وہاں میں نکلیں, آپ کی وہ ہنسی نکلے گی, اور کس کس جگہ سے نکلے گی وہ آپ کو شاید جگہ بھی سمجھ نہ لگے. پھر انہوں نے کہا جی کہ جب مشکل ٹائم آئے گا آپ کی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, مریم نواز اپنے ورکرز کو کہا. اور ادھر پٹاخہ چلتا ہے, سارے انگلینڈ سے ملتے ہیں. تو وہ بھی ایک جھوٹ کا سلسلہ تسلسل جاری تھا. اب آپ شام کو ان کی بھی ضلالت جو ان کے خطاب کے حوالے سے ہوگی وہ ٹی وی پہ دیکھ لیں گے, خود ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ملتا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.